بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ میں اور صوفیہ نورین حاضر. ایز یوزول ہم پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ تھے, اور بات یہ ہے کہ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے, کیونکہ ہم نے موضوع آپ لوگوں کے لیے یہ چنا ہے کہ زندگی حسین ہے. تو صوفیہ, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ زندگی تو واقعی حسین ہے؟ آپ کیسے لیتی ہیں زندگی کو؟ میرا تو یہاں ہے بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دی ہولڈر. کیا بات ہے, زبردست. جب آپ کی آنکھ حسین ہے تو آپ کو زندگی حسین لگے. بالکل صحیح بات. جس وقت آپ کا دل اداس ہے, آنکھ میں پریشانی ہے, تو آپ کو زندگی جو ہے وہ بہت عذاب لگے گی. اب یہ ہے کہ جس نظر سے بھی دیکھیں گے تو اسی طرح سے آپ کو نہیں, صحیح بات ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. دیکھیں زندگی اتنی حسین ہے, بچوں کے مسکراتے چہرے جو ہے نا, خوبصورت پھول اور پھلواری جو ہے نا وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے, اور جب آسمان پہ جو ہے وہ قوس قزح رنگ بناتی ہے, بارش ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو لائف اور دیکھیں اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ بچہ, پھول اور آسمان یہ کبھی فکر مند نہیں ہے آنے والے لمحے کے لیے. یہ جو گزر گیا اس کے لیے پریشان نہیں ہے. تو جو گزر گئے لمحے ہیں اس میں بھی یہ نہیں رہتے, اور آنے والے لمحوں کے لیے بھی تڑپتے نہیں ہیں. یہ صرف اس مومنٹ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس وقت ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں, ہاں جی, سماج جو ہے وہ ہم پر اتنی تازیانے لگا رہا ہوتا ہے, اور ہم اس میں گھس جاتے ہیں کہ ہم وہ سارا کچھ جو زندگی ہے نا اپنے اندر سے وہ آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ بات تو صحیح ہے. زندگی جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو زندہ دلی کا نام ہے. وہ کیا کہتے ہیں, مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں. تو وہ بات وہی ہے کہ زندگی تو بڑی, لیکن اٹ ڈیپینڈس. میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان جو ہے نا, چونکہ ایک سائڈ تو یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بڑی خوبصورت ہے, اور زندگی کے مختلف روپ ہیں, اور یہ کائنات ہے, اس کا بنانے والا جو ہے اس نے جتنی یہ زندگی خوبصورت بنائی ہے, اور مسکراتے چہرے جتنے اچھے لگتے ہیں, اور حق کرتے ہوئے, اور بچے جب اپنے ماں باپ کو مل رہے ہوتے ہیں یا دوست آپس میں مل رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ زندگی کے مختلف روپ ہیں, اور ان ہر روپ ہی خوبصورت ہے بائی دا وے. لیکن میں اس روپ کی طرف اصل میں اشارہ دے رہا تھا جس میں بنیادی طور پہ وہ کیا کہتے ہیں, زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند جاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہماری یعنی اس خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ نے شاید اسی طرح ترتیب دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ ایشوز کا شکار ہوتے ہیں, پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. وہ جو خوبصورتی ہے اس میں کوئی دکھ درد جب شامل ہو جاتا ہے, اور وہ دکھ درد ضروری نہیں کہ انسان نے خود ترتیب دیا ہو, وہ قدرت کی طرف سے بھی دیا ہوا ہو سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک مسکراتا بچہ جو ہے وہ اگر کسی بیماری کا یا کینسر کا شکار ہو جاتا ہے, تو پھر ظاہر ہے زندگی وہ اتنی حسین نہیں رہتی. حالانکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے, نہ اس کے ماں باپ کا قصور ہے, اور وہ بس نیچر کی طرف سے ہے. تو وہ ایک وہ والی سائڈ بھی ہوتی ہے انسان کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, کبھی آپ نے دیکھا کہ رات اگر نہ ہو تو ہمیں دن کا پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک بات ہے, بالکل 100% اچھی بات. اگر جو ہے دھوپ نہ ہو تو ہمیں چھاؤں کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو. بالکل. اسی طرح سے اگر آپ ہمیشہ ہی آپ کو سب کچھ ہی ٹھیک ملے, تو پھر آپ کو جو ہے نا جو خوشی کے لمحے ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو. تو یہ کہیں پر جو سورہ نبا میں پڑھ رہی تھی, تو اس میں, اور میں تفسیر ان کی ڈاکٹر اسرار کی سن رہی تھی, اس میں تھا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے ہر چیز کو نا جوڑوں میں پیدا کیا. تو جو جوڑے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان آدمی ہے تو عورت ہے, اور اگر دن ہے تو رات ہے, اگر دھوپ ہے تو چھاؤں ہے, اگر زمین ہے تو آسمان ہے. اسی طرح سے اگر خوشی ہے تو غم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اگر زندگی ہے تو موت ہے. اور اگر اس کا حسن نہیں ہو سکتا تھا, اگر اور یہ نہیں ہے کہ, اور اس کے ساتھ ہی زندگی, کیونکہ وہ کہتا ہے انا مع العسر یسرا, کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اگر وہ والی سائڈ نہ ہو تو ہمیں وہ خوبصورتی بھی شاید اس طرح خوبصورت نظر نہ آئے جس طرح اب نظر آتی ہے. کیونکہ وہ والی سائڈ جب رات ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جب سورج مطلب وہ ہو رہا ہوتا ہے, طلوع ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت
انسان کو لگتا ہے کہ دن کتنا خوبصورت ہے. اگر وہ یعنی دن ہی دن ہو تو پھر شاید وہ خوبصورتی, جیسے وہ کہتے ہیں ناروے میں پتہ نہیں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے جو ہے, تو اس میں تو پھر آپ ترس جائیں گے اس کو رات ہونے کو بھی. ہاں ایگزیکٹلی, کو بھی ترسیں گے یا دن ہونے کو ترسیں گے. وہ کہتے ہیں نا وَجَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا وَجَلْنَا نَهَارًا مَعَاشًا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو لباس ہے وہ آپ کو سکون دیتا ہے اور رات آپ کو لباس کی طرح سے اپنی لپیٹ میں لیتی ہے, اور اب تھوڑا سا اس میں سے ہیلنگ ہوتی ہے. تو دونوں چیزیں جب آپ کی زندگی میں آتی ہے, اور ویسے بھی اپس اینڈ ڈاؤنس, دیٹ میکس اے لائف. اگر پھول کے ساتھ کانٹا نہ ہو تو آپ کو گلاب کے پھول کی اہمیت کا اندازہ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے صوفیہ. بات یہ ہے کہ بیسیکلی زندگی ہم شاید اس طرح چیزوں سے واقف نہیں ہے. زندگی کی ابتدا کدھر سے ہوئی, یہ ابتدا کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور انتہا کیا ہوگی اس کا بھی نہیں پتہ. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. جب وہ ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے وہ لاکھوں مائلز کا فاصلہ طے کر کے کہیں پہ جا کے آگے دیکھتا ہے تو اور گیلیکسیز نظر آتی ہیں اور دنیایں نظر آتی ہیں. اب ہمیں تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے, یعنی ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ یعنی کائنات کتنی بڑی ہے اور کتنی خوبصورت ہے. اور کیا پتہ ہماری جیسے ہم زمین پہ ایک چھوٹا سا یعنی کائنات کے اس میں دیکھیں, کنٹیکسٹ میں دیکھیں, ایک چھوٹا سا ایک ایٹم سا ہے اور اس پہ ایک زندگی کار فرما ہے, اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت ہے, نو ڈاؤٹ خوبصورت ہے. تو اور کتنی خوبصورت دنیا ہوگی اس کائنات میں, اور کہاں کہاں زندگی ہوگی, اس کا ہم احاطہ شاید نہیں کر سکتے. ایک اور چیز بھی ہے, جیسے آپ نے کہا نا دوربین سے دیکھنے کا, تو میں خوردبین کی طرف بھی آپ کو لے کے جاتی ہوں, کیونکہ دوربین ہے تو خوردبین ہے, اور خوردبین کے ایک آپ باہر دیکھیں, آپ نے اچھی بات کی, اور ایک آپ اپنے اندر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ مجھے بتائیں, ہاں آپ اپنے اندر بھی جھانک, انسان ہے باہر بہت جھانکا ہے, جس وقت وہ اپنے اندر جھانکتا ہے تو تب سکون آتا ہے. کیونکہ جو کہیں پر مسئلہ ہے نا اس کے اندر کا, میں نے آپ سے پہلے جیسے کہا کہ لینس خراب ہے, لینس خراب ہوگا تو خرابی نظر آئے گی. اگر لینس ٹھیک ہو جائے گا تو جو آپ کو اس وقت خوب بدصورتی لگ رہی ہے وہ شاید چیلنج ہے, اور اسی میں سے اپرچونٹی نکلنی ہے. اس نے شاید آپ کو شیپ اپ کرنا ہے, اور اسی شیپ. اور دوسری جو مجھے سب سے امپورٹنٹ اور اچھی بات لگتی ہے کہ یہ اوشن کی ویوز کی طرح ہے. یہ ایک طرح ٹھہرا ہوا بات نہیں ہے کہ اگر غم ہے تو غم ہی ٹھہر گیا, اگر خوشی ہے تو خوشی ٹھہر گیا. آپ نے کبھی آسمان دیکھا ہے؟ آسمان ایک ایسا کینوس ہے جس پہ ہر لمحہ تصویر بدلتی ہے, ایسے ہی ہے. اور جب اس پہ ہر لمحہ تصویر بدل رہی ہے تو جو باہر ادھر اس کی طرف کوئی بیٹھا ہے اس کے لیے بھی تو تصویر بدل رہی ہے نا. تو شاید جس میں ہم موجود ہیں وہاں بھی تصویر بدل رہی ہے, ہم چونکہ تصویر کا حصہ ہے. بالکل صحیح, ہمیں احساس نہیں. اب یہ زمین کو دیکھ لیں کہ زمین کے ارد گرد جو چیزیں ہیں, میں نے کسی دوست سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ ایک تو وہی خوبصورتی ہم جس کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک اور بات کہ آپ جو ہے نا وہ جو سینٹر آف گریوٹی, جو گریوٹی ہوتی ہے, یعنی جس کی وجہ سے ہمارا وزن ہے, ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ سیب جو ہے نا نیوٹن نے کہا نیچے کیوں آتا ہے تو وہ اوپر کیوں نہیں جاتا. تو وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے. میں نے ایک دفعہ ایک دوست سے پوچھا, وہ فزکس کا اسٹوڈنٹ تھا, اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا, پی ایچ ڈی تھا. تو میں نے کہا کہ یہ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں جب زمین اور یہ سیارے سارے گھوم رہے ہیں تو جہاز پہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ پھر ہم کیسے پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ زمین تو خود سفر کر رہی ہے. اس نے کہا نہیں, اس کے ارد گرد ایک اورا ہے, اور وہ اورا جو ہے جہاں تک ہے وہ وہاں تک آپ زمین کا ہی حصہ ہوتے ہیں, یعنی وہ کوئی علیحدہ نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی ہوا میں اور فضا میں ہیں تو وہاں پہ بھی زمین کا ہی حصہ ہوتے ہیں, اس لیے اس کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات لگی مجھے. یہ والی بات ہے, کبھی آپ نے آنکھیں بند کر کے اور اپنے جسم اور کسی اور کے جسم, یا پھر آپ نے آنکھ بند کی اور آپ کے جسم کے ارد گرد کوئی اپنی ہاتھ گھمائے تو آپ کو فیل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ آپ کو ٹچ نہیں کر ہوتا, کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ہے جسم کے ارد گرد بھی ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے. اور ایک اورا ہے. یہ انٹرسٹنگ ہے, اس پہ ذرا بتائیں, مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے اس بات کا. اب دیکھیں نا کہ یہ علم کے مختلف طریقے ہیں. جی یہ بھی ایک خوبصورتی ہے نا. اب یہ ہے کہ آپ کا جو جہاں پر یہ ایک مادی چیز ہے, اور دوسری جو ہے نا وہ تھوڑی سی سے علیحدہ جو الیکٹرانک اس میں ریز میں آ جاتی ہے, اور اس کو ہم اورا نہیں. تو وہ کیا ریز جو ہے انسان کی باڈی سے نکلتی ہیں؟ وہ اورا اس کے ارد گرد ہے. وہ جس قسم کا انسان ہے, اگر اس کا جو ڈفرینٹ, یہ پرانے علم کے اوپر اور اس میں آتا ہے کہ اگر چکرا ہے جسم کے اوپر 7 چکراز ہیں, اگر آپ کے بیلنس چکراز ہیں تو پھر آپ بہت مطمئن ہیں, آرام سے ہیں, آپ بیلنس اس میں چل رہے ہیں, توازن میں ہے نا. اور اگر کہیں پر کہیں پرابلم ہے تو آپ کا وہ اورا جو ہے
اس میں بھی ڈسٹربنس ہے اور وہی مینیفیسٹیشن الٹیمیٹلی آپ کی فزیکل سائڈ کے اوپر بھی نکل جاتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو ایک بڑی ڈفرینٹ سی اسٹڈی ہے میرا خیال ہے کہ یہ آپ شاید صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ شاید ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ہم, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو ہمیشہ جو ہے نا وہ یعنی اٹریکٹ کرتی ہیں, آپ جب اس سے بات بھی کرتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور کچھ اور پرسنالٹیز ہیں جو جب بات کریں تو اگلے, حالانکہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی, اس کے باوجود وہ کہتا ہے چھوڑیں یار اس سے تو بات کرنے مطلب اچھا نہیں لگ رہا. یہ شاید آپ اس کی بات کر رہی ہیں. یہ دیکھیں نا, مجھے لگتا ہے کہ اگلینس کیا ہے, اگلینس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اسیمیٹریکل چیز ہو جاتی ہے, جس میں توازن ختم ہو جاتا ہے. جب توازن میں کوئی چیز ہے تو ہم کہتے ہیں وہ خوبصورت ہے, اور جس چیز میں بھی توازن ختم ہو جائے گا وہ بدصورت ہو جائے گی. بدصورتی اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی بدصورت نہیں ہو سکتی ہے, صرف وہ توازن کی جو ہے نا وہ کمی بیشی کرتا ہے. اور توازن جو ہے وہ لانا, انسان اگر اپنی زندگی میں بھی توازن لے آئے گا تو وہ خوبصورت ہو جائے گی. یہ تو ایک انڈیویجول کی ہم بات کر رہے ہیں, ویسے تو دیکھیں زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ ہماری اس ہم چھوٹے سے وہ ذرہ جو ہم جس کو کائنات کے کنٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں زمین ہے, وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ زہر ہے تو وہاں تریاک بھی ہے, یعنی یہیں پہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ اتنی خوبصورت ہیں, صرف ایکسٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور انسان نے جو ہے نا میرا خیال ہے اس پہ کافی سارا, جیسے آپ وہ انسان کی یعنی اس کے ارد گرد اورا کی بات کر رہے ہیں یا زمین کے اورا کے کنٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے تھے, تو بنیادی طور پہ تو یہ ساری چیزیں اتنی خوبصورت ہیں, صرف اس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. اور انسان نے میرا خیال ہے کافی حد تک ڈسکور بھی کیا ہے. اور باقی یہ ہے کہ زندگی کا راز کیا ہے, اس پہ کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ راز کیا ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. دیکھیے وہ نا کہ ہر بندے کے زندگی کے لیے تو اس کا مقصد مختلف ہے جی, اور وہی جو نظر مختلف ہے, جس طرح سے اسی مقصد اور نظر کی وجہ سے اس کا راز مختلف ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو میرے لیے ایک بہت بڑا راز ہو وہ آپ کے لیے کھلی کتاب ایسے ہی ہے. بالکل. تو اب مجھے اور ہمارے اندر ایک دنیا جہاں پورا آباد ہے, تو جس وقت میں اس کو ڈسکور کر لوں گی تو میرے لیے جو ہے نا وہ باہر کی دنیا کی مسخر کرنا مشکل نہیں مجھے لگتا. پھر اچھا یہ کیسے, ویسے آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے؟ ہم دیکھیں ابھی جیسے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, پروگرام ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ بھی تو ایک انسانی سفر تھا, یہ بہت خوبصورت ہے. اور یہ جو روشنی ہم لے رہے ہیں, یعنی ابھی ہم کمرے میں بیٹھے ہیں اور جہاں بجلی جو ہے وہ ہمیں روشنی دے رہی ہے. ویسے نارملی تو ظاہر ہے جب انسان غار کا انسان تھا اور بہت پریمیٹیو تھا تو اس وقت تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں, اور وہ صرف اور صرف چاند اور روشنی یعنی سورج کا محتاج تھا. اب انسان نے کیا کچھ بنا لی ہے, یعنی وہ فاصلے, ہزاروں مائلز کے فاصلے جو بنیادی طور پہ انسان اگر چلتا تو ساری زندگی گزر جاتی. یا یہ ہے کہ سمندروں سے وہ شاید اس طریقے سے کشتیاں بناتا تھا, اور ٹائٹینک ٹائپ مطلب ایک جو ہے نا حادثے بھی ہوئے کیونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا, لیکن انسان آہستہ آہستہ اس نے زندگی کو بہت آسان بنا دی ہے. اس ذات نے اتنی اس کو ذہانت دے دی ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا جا کے ڈسکور کرنا شروع کیا, اور ہم نے اپنی روشنی بنا لی, ہم اپنے جہاز بنا لیے, ہم نے وہ جو انسان یعنی بات ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, لیکن اسی طرح دیکھ رہے ہیں, اسی طرح سن رہے ہیں جیسے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. یہ کتنی خوبصورتی انسان نے پیدا کی ہے. دیکھیے وہی بات ہے نا کہ زندگی یہ ویو جیسے میں نے کہا اوشن کی طرح ہے, تو یہ ختم نہیں ہوتی ہے. جب آپ ایک ویو آگے نکل جائے گی تو اس کے پیچھے دوسری ویو آ جائے گی, اور جو دوسری ویو ہے اس میں صرف ایک بات یہ ہے کہ سیکھنا ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلی غلطی سے سیکھتے ہیں اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز اس میں بہتر کی جا سکتی تھی. تو انسان ایک ارتقائی عمل میں ہے مسلسل, بالکل وہ ارتقائی عمل جو ہے وہ اس کو آگے کی طرف لیتا ہے, لیکن کافی آگے چلا گیا میرا خیال ہے. اس ارتقائی مراحل میں جو ہے نا انسان نے خوبصورتیاں بہت پیدا کر دی ہیں. اور یعنی وہ یعنی بادشاہ جو بنیادی طور پہ سفر کیا کرتے تھے, اور وہ جو پنکھے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے جب وہ پکچرز بھی بنائی جاتی ہیں تو وہ کنیزائیں ہیں اور لوگ ہیں اور وہ پنکھے جھیل رہے ہیں, اور یہاں پہ اے سی لگ گیا ہے. اور وہ مطلب آج کا انسان جو ہے, عام بندہ, بادشاہ تو دور کی بات ہے, عام بندہ بھی جس کمفرٹ میں ہے, جس خوبصورت طریقے سے زندگی گزارتا ہے, اس طرح تو بادشاہ بھی نہیں گزارتے تھے. اچھا دیکھیے نا بیگ صاحب, ہم نے پھر وہی بات کی کہ ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں, ہم اس وقت اے سی میں, ہم اس وقت روشنی میں. صحیح. پاکستان میں ہی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نہ اے سی ہے,
نہ وہ جہاز پہ سفر کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اتنی روشنی میں ہیں, نہ ان کے گھر میں جو ہے وہ پینے کا پانی صاف ہوگا. تو وہ کیا اب سوچنے کی بات ہے, کیا ان کے لیے بھی زندگی خوبصورت ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جب ہم معیار صرف یہ رکھیں گے نا, اے سی ہے, روشنی ہے, تو اور ہم جہاز پہ جائیں گے تو خوبصورت ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم ایک اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے جو صرف چند لوگ اس کو میٹ کر پائیں گے. جب وہ چند لوگ کریں گے, جو نہیں کر پائیں گے وہ ناخوش ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے, خوشی اب کہیں اور سے آتی ہے اور خوبصورتی بھی کہیں اور سے آتی ہے. خوشی تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ بھی ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ظاہر ہے جو معاشی طور پہ فائنانشلی جو برے حالات میں ہوتا ہے تو اس کے ظاہر ہے فار دا ٹائم بینگ تو اس کو وہ والی خوشی جو چاہیے ہوتی ہے. یعنی مجھے اب ایک غریب آدمی جس کو یعنی 2 وقت کی روٹی نہ ملے تو وہ خوش کیسے رہے گا؟ یہ اپنی جگہ پہ ہے. خوبصورتی کا کہنے لگی ہوں, خوبصورتی اب یہ سمجھیں کہ اس انسان کی زندگی میں خوبصورتی نہیں ہے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس لیے کہ جو شخص یہاں پہ بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بہت سے ایسے غم ہوں جو دوسروں کے پاس, جو جھونپڑی میں ہے اس کے پاس اس سے زیادہ ان میں خوشی موجود ہو. ٹھیک بات ہے, صحیح ہے نا. اب یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو مٹیریلسٹک فارم میں جب دیکھیں گے تو پھر ڈفرنٹ نظر آئے گا وہ انسان جو ہے نا. آپ اس کو جس طرح سے ہم نے کہا مسکراہٹ میں دیکھیں گے, گیونگ میں دیکھیں گے, فار گیونگ میں دیکھیں گے, اسپرچویلٹی میں دیکھیں گے. میرے ایک پروفیسر ہیں شریف اشرف صاحب, ان سے میں نے پڑھا بھی ہے, ہی از اے گریٹ پوئٹ ایز ویل. اس کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اسی موضوع پہ. وہ کہتا ہے کہ زندگی میں دکھ ہوا کرتے ہیں, واہ ویلا نہ کر. زندگی میں دکھ ہوا کرتے ہیں, واہ ویلا نہ کر, اپنی ہی کم مائگی سے زیست کو رسوا نہ کر. یعنی ہمارا ہوتے ہیں دکھ تو اس کا شور مچا کے اور اس سے جو ہے نا آپ جو ہے نا کیا لینا چاہتے ہیں, آپ کو ایک اچھی والی سائیڈ اس کی لے, اس کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. جو آیا ہے اس دکھ کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی, وہ ہمارا دیکھنے کا, جیسے میں نے کہا نا, دیکھنے کا نظریہ ہے. ہو سکتا ہے جب ہم اس دکھ سے گزر جائیں تو کچھ عرصے بعد ہم وہاں پہ دیکھیں, کبھی ہمیں اس کھلونے کو نہ ملنے پہ دکھ ہوتا تھا, آج ہم اس کو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, ہم کہیں گے کہ کیا بچگانا چیز تھی. یہ بھی کوئی رونے والی بات تھی. صحیح بات. جب ہم اس ایج پہ ہیں, جب ہم اس سے آگے جائیں گے, جو چیزیں آج ہمیں دکھ دے رہی ہیں کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے, ہم کہیں گے یہ بھی کوئی رونے والی بات تھی. صحیح بات. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہی بلوغت نظری بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, ہر بندے کو یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمارے لیے جو خوشی کی بات ہوتی تھی, وہ جس کے لیے ہم روتے تھے, ہم جس کے لیے خوش ہوتے تھے, وہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی, کیونکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں, اب ہماری ضروریات مختلف ہو گئی ہیں, ہماری پسند ناپسند ڈفرینٹ ہو گئی ہے. تو وہ اس وجہ سے یہ بات آپ نے اچھی کی. میرا خیال ہے ہمارے کھلونے بدل گئے. اب دیکھیں کھلونا جو ہے نا انسان کو, پہلے انسان کا کھلونا میری گڑیا تھی, اب میری گاڑی ہوگی, میرا موبائل ہوگا, آئی پیڈ ہوگا, نہیں ہوگا تو کیا میں مر جاؤں؟ یہ تو میرے دل کی بات کر دی ہے, موبائل اور گاڑی. اور یہ کھلونے ہیں اور اس کی ورتھ نہیں ہے, یہ ورتھ لیس ہے. اب حسن بیگ جو ہے گاڑی, موبائل اور آئی پیڈ تو نہیں ہے. حسن بیگ تو ایک انسان ہے جس بہت خوبصورت انسان ہے. بالکل صحیح. اس کا وہ کس طرح سے لوگوں سے, تھینک یو بائی دا وے, آپ زیادہ خوبصورت ہیں, آپ زیادہ اچھی باتیں کر رہی ہیں. میں آپ سے جیلس ہو رہا ہوں کہ آپ میرے سے زیادہ اچھی بات. تو وہ کیا کہتے, تم رہا حاجی بگو من تو رہا حاجی بگو. اب یہاں پہ دیکھیں, جو لفظ ہے نا جیلس, اصل میں یہی چیز انسان کی زندگی میں بدصورتی پیدا کرتی ہے. مجھے آپ جیسا نہیں بننا, آپ جو ہے, اور آپ کو مجھ جیسا نہیں بننا. ہم دونوں کو اللہ نے, یہ اگین آپ نے بہت خوبصورت بات کی, ہم دونوں کو جو ہے نا وہ مختلف طرح کے لوگ بنایا اور اپنی اپنی جگہ خوبصورت بنایا. ایگزیکٹلی. ہر بندہ ایک دوسرے کی دوڑ میں اور کمپٹیشن میں آ جاتا ہے اور وہاں پہ مصیبت پڑ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. جب میں حسن بیگ جیسی نہیں بنوں گی, اس کی جگہ پہ نہیں جاؤں گی, تو میں اسے جیلس ہو جاؤں گی اور پھر میں ناخوش ہو جاؤں گی. ناخوشی کی کیا بات ہے؟ کیا مجھے یہ خوشی نہیں دے سکتی چیز کہ میرا ایک دوست اچھی جگہ پر اچھا بولتا ہے, یہ اچھی بات کی ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آخر یہ ٹرم اگر ایجاد ہوئی ہے تو یہ بھی تو کوئی مسئلہ ہوگا نا انسان کا. حسد تو ہے, دیکھیے حسد تو ہے. اب یہاں پہ بدصورتی کو میں نے آپ سے کہا نا بیلنس ایک حساب تک اپنے, اور میں جو نا کمپٹیشن میں جانا چاہتی ہوں لیکن آپ کے ساتھ نہیں, اپنے ساتھ. بہت اچھی بات. اور وہ بھی کمپٹیشن میں ایسے کہ میں صرف مادی حساب سے نہیں جاؤں گی اپنے ساتھ, میں کل کیسا انسان تھی, کیا میرے ہونے سے لوگوں کو آسانیاں ہیں یا میرے ہونے سے لوگوں کو مشکل ہے. بالکل صحیح. اگر میں کسی کو دیکھ کے, کسی کے ساتھ بات کر کے, کسی کو محبت سے
اس کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی تھی, اور آج کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں. بالکل صحیح. اگر تو میں ڈیٹیریوریٹ ہو گئی ہوں, پہلے کر سکتی تو پھر تو مجھے اپنے آپ کو 0 نمبر دینا, اور اگر پہلے جو میں نہیں کر سکتی تھی آج کر سکتی ہوں, تو مجھے اپنے آپ کو اسپرچولی گرو کرنا ہے. بالکل صحیح. اور اپنا مقابلہ اپنے ساتھ ہی, مجھے نہ اپنا مقابلہ نہ اپنے بہن بھائی سے کرنا ہے, نہ حسن بیگ سے کرنا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بڑے اچھا. اگر مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے نا آپ یعنی دنیا سے ایک چیز یعنی ڈرائیو کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مقابلہ کسی سے آپ نے وہ جو جیلسی والا کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہے. میں نے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. مجھے کیا ساتھ والے سارے چلے جائیں, اچھا ہے اسی فلائٹ میں سارے ہیں, کیا مسئلہ ہے اس میں, لیکن یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے, میں کہوں نہیں میں تو سفر کر رہا ہوں اس فلائٹ میں, لیکن یہ ساتھ والا کیوں بیٹھا ہے, یہ غلط رویہ ہے بنیادی طور پہ جو زندگی کو بدصورت بناتا ہے. اچھا ایک اور بھی بات ہے نا, دیکھیے ہم ایئرپورٹ پہ بھی پہنچ گئے, آپ نے جانا ہے ٹورنٹو, مجھے جانا ہے اسلام آباد یا کراچی, تو میں جو نا اس میں کہوں کہ نہیں یہ ٹورنٹو جا رہا ہے مجھے بھی ادھر جانا ہے, تو میں اپنا سفر کھوٹا کر لوں گی. میری منزل اور ہے, آپ کی منزل اور ہے. اس خوبصورتی میں وہ ٹورانٹو کی آپ نے بات کر دی, کہ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان سے جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہمیں وہ جو کنٹریز ہیں یعنی یورپ ہو, امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, ٹورانٹو ہو, کینیڈا ہو, تو وہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کو بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے, اور ہم اپنے ملک کو اس طرح خوبصورت کیوں نہیں بنا رہے. اس میں سیدھی سی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے, اس کا کوئی تعلق مہنگی چیزوں سے نہیں ہے, اس کا صرف تعلق ترتیب سے ہے. جب آپ اپنی چیز میں ہی, مجھے مہنگی چیز سے خوبصورتی نہیں پیدا کرنی ہوتی, مجھے جو میرے یہاں پہ بھی موجود چیزیں ہیں اگر اس کی ترتیب ہی میں صحیح طرح سے رکھ لوں, زمین کے اوپر گند نہ ڈالوں, کچھ پھول جو ہے کچھ پودے جو ہیں وہ. یہ آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے, میرا ایک دوست ہے ماہر جنید, وہ ویسے PCS افسر ہے, تو اس نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی. کہتا ہے کہ ہم سارے جو ہے نا یہ جو سیلڈ کھا رہے تھے, تو کہتا ہے کہ سیلڈ کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمیں, حالانکہ ہم علیحدہ علیحدہ ہر چیز کھا رہے تھے لیکن اس ترتیب میں نہیں تھی چیزیں, تو وہ خوبصورت نہیں لگتی تھی. اس کا مطلب بیسیکلی ترتیب میں ہونا ہی خوبصورتی ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ایک ترتیب میں, ایک تناسب میں, ایک توازن میں, ترتیب, تناسب اور توازن, یہ زندگی میں خوبصورتی لاتی ہیں. بالکل چیزوں کی بھرمار نہیں خوبصورتی لاتی, چیزوں کا مطلب نہیں خوبصورتی. اس کا مطلب ہے کہ یعنی وہ جو ایک پیار اور محبت ہے وہ زیادہ خوبصورت جذبہ ہے ایز کمپیئر ٹو عشق, کیونکہ عشق جو ہے نا چیزوں کو خراب نہیں کر دیتا. وہ اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ خوبصورتی مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ترتیب اور اس کو یعنی ماڈریشن, تناسب کو کہا ہے, اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو جذبہ ہے انسان کا یہ بہت خوبصورت ہے. لیکن اگر اس سے آگے آپ ایکسٹریم پہ چلے جائیں, تو کسی بھی چیز میں چلے جائیں, ویسے وہ کیا کہتے ہیں, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بدصورت بنانا شروع کر دیتے ہیں. لوگ خودکشیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں, لوگ پتہ نہیں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے پہ تیزاب پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. ایک خوبصورت چہرہ جو ہے نا اس کو وہ کہتا نہیں اس کو میں خراب کر کے رہوں گا, اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ ایک بدصورتی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ ایکسٹریم پہ چلے گئے. دیکھیں اب آپ نے دیکھا دریا جو ہے نا جب چلتا ہے تو وہ اپنے دو کناروں کے درمیان چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب وہ اس سے تجاوز کرتا ہے تو طغیانی آتی ہے, اور جب انسان اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے, اپنی کسی بھی چیز میں تجاوز کرتا ہے, تو وہ تجاوز جو ہے وہ نیچر کے خلاف ہے, اس لیے کہ اس تجاوز سے بہت سے لوگ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا, وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا. اور اسی کے لیے پھر میں سورہ نبا کا ذکر کروں گی, اس میں کہا گیا للطاغین مابا, تو وہ والے لوگ جو کہ طغا والے ہیں, جو طاغوت ہی, اس کو طاغوت بھی اسی سے نکلا ہے, کیونکہ جو تجاوز ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا وہ طاغوتی طاقتوں کے اثر میں ہو جاتا ہے. نہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ویسے مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر. وہ مجھے زندگی پہ نا ایک بڑی اچھی نظم تھی, میں نے ایک زمانے میں پڑھی تھی, نون میم راشد کی. وہ جب اسی کے بارے میں, زندگی حسین ہے کے بارے میں سوچ رہے تھے, تو وہ مجھے یاد آ رہی تھی. وہ کہتا ہے زندگی سے ڈرتے ہو, زندگی تو تم بھی ہو, زندگی تو ہم بھی ہیں. روشنی سے ڈرتے ہو, روشنی تو تم بھی ہو, روشنی تو ہم بھی ہیں. ان کہیں سے ڈرتے ہو,
وہ کیا ہے، ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی، اس گھڑی سے ڈرتے ہو. وہ مطلب ایک ایسی چیز جو ہے نا، وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ بنیادی طور پہ ہمیں اس بات پہ زیادہ میرا خیال ہے ڈسکس کرنا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں اسے کیا کرنا چاہیے، یا ارد گرد کیا ہو رہا ہے جس سے ہماری زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. اس پہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ بنیادی طور پہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی تھی کہ سالانہ میلے ہوتے تھے. اچھا میلے میں جاتے تھے تو وہ ظاہر ہے میں دیہاتی آدمی ہوں، تو وہ دیہات کا بچہ جو ہے وہ اب کہیں 4-5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ یا 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک میلہ ہے، دربار ہے، اور اس پہ جو ہے نا لوگ ڈانس کر رہے ہیں، لوگ کھا پی رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مل رہے ہیں. اچھا وہ ایک سب سے بڑی خوبصورتی اس وقت یہ ہوتی تھی کہ ہمیں نئے کپڑے ملتے تھے، ہمارے نئے شوز ہوتے تھے. اور یقین کریں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب سال کے بعد ایک نئی کلاس میں جاتے تھے اور ہمیں جو کتابیں ملتی تھیں، اتنی خوشی ہوتی تھی آپ سوچ نہیں سکتی. اس کی خوشبو کو وہ کر کے میں انجوائے کرتا تھا. تو دیٹ واز بیسیکلی تو وہی بیوٹی ہے، وہی خوبصورتی ہے. بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوٹی چیز پہ خوش ہونا نہیں سیکھا، آپ کو بڑی خوشی بھی مل جائے گی تو آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. اصل میں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو خوش کرتی ہیں. جب ہم بڑی خوشیوں کے انتظار میں چھوٹی لمحوں کو انجوائے کرنا بھول جاتے ہیں، تب ہماری زندگی سے خوبصورتی روٹ جاتی ہے اور بدصورتی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان کو سب سے پہلے جو اپنا نقطۂ نظر ہے نا وہ تھوڑا سا جو صحیح کر لے نا تو اس سے بہتری آ جائے گی. جیسے جو گزر گیا نا اس کو بدل نہیں سکتے، جتنا بھی رو لیں، جتنا بھی کچھ بھی کر لیں. تو اس لیے اس کو صرف ہم لیسن لرننگ کے لیے رکھیں، سبق سیکھنے کے لیے. اس کے اوپر زیادہ قریب ہر وقت اس کے اوپر بات کریں. آپ اپنا لیسن سیکھا اور آگے نکل گئے. اور یا کسی کو بھی اگر بتایا تو اس لیسن کے حساب سے بتایا. اس کے اوپر رو کے ایگزیکٹلی ساری زندگی کا رونا نہ بنا لے. اسی طرح سے جو آپ کو فیوچر میں آنا ہے نا وہ بھی آنا ہے، اور جب فیوچر آئے گا نا وہ آپ کا بن جائے گا، آج بنے گا اور لمحہ بنے گا آج کا. تو اگر ہمیں فیوچر کے بارے میں فکر کرنے کی اس لمحے میں عادت ہوگی تو ہمارا جب فیوچر ہمارا لمحہ بنے گا، آج بنے گا، ہم اس کو بھی کھو دیں گے. تو آج کو نہیں کھونا، نہ گئے ہوئے کل کی وجہ سے، نہ آنے والے کل کی فکر میں. بالکل نہیں. جس وقت ہم نے آج کو، اچھا ایک تو یہ بات ہو. غالب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ لیتا ہوں مکتب غم دل سے سبق ہنوز، لیکن یہی کہ است ہے اور بود تھا. تو جو ہے نا ایکچولی وہ تھا، وہ چلا گیا نا، اس کو بھول جائیں. اب جو ہے اسی کی فکر کریں، اس کو خوبصورت بنائیں. اس کو جو ہے نا past is a mystery, past is a history, future is a mystery, and current is the present. That's why it's called a present because it's a gift. اس کا خیال رکھیں. ہاں اس میں نے اس لمحے کو کیسے استعمال کرنا ہے یا اس دن کو کیسے استعمال کرنا ہے، ایک پرپس کے ساتھ اگر میں ہر روز اٹھوں گی نا اور وہ پرپس میں اچیو کر لوں گی، ہاں وہ چھوٹا سا پرپس کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو. ہاں مطلب میں نے یہی سوچا آپ نے زندگی کو خوبصورت بنانا ہے نا. میں نے صرف یہ سوچا کہ میں نے آج اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، یا میں نے آج اپنے ٹیبل ہی صاف کرنی ہے. جب میں نے یہی پرپس رکھ لیا، یا میں نے کہا آج میں نے کسی سے ملنا ہے، اگر وہ میں نے لکھا یا کال کرنی ہے یا ایک خط لکھنا ہے، یا میں نے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو سبق جو میں نہیں آتا اس کو سیکھنا ہے، کوئی لفظ سیکھنا ہے کسی بھی زبان کا، تو جب میں وہ اچیو کر لوں گی نا سینس آف سیٹسفیکشن آ جائے گی. بالکل صحیح. تو ایک پرپس فل لائف جینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز ایک پرپس رکھیں. بالکل صحیح. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. دوسرا یہ ہے کہ ہر روز تھوڑی سی فزیکل ایکسرسائز کریں، کیونکہ جسم جو دیا گیا ہے نا یہ اس کو جوڑ کے رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا. جب تک اس کے آپ بچے کو دیکھیں، بچہ کیا کرتا ہے، وہ نہیں بھی بول رہا نا، کبھی اپنے پاؤں کا انگوٹھا منہ میں ڈالتا ہے، کبھی جو ہے وہ الٹ بازیاں. اچھا یہ ایک ایکسرسائز والی بات آپ نے صوفیہ ایسی کی ہے، مجھے اپنی وہ اماں کی بات یاد آ گئی. وہ کہتی تھی کہ اگلا جہان جب حساب کتاب ہوگا، اگر آپ اپنے جسم کے ساتھ جو ہے نا انصاف نہیں کریں گے تو یہ بھی شکایت کریں گے آپ سے. یہ جو ایکسرسائز ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ آپ کمفرٹ دیتے ہیں اس باڈی کو، جو اگلے جہان شاید وہ جو میری اماں کہتی تھی کہ وہ شکایت کرے گی، پھر وہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، شاید وہ آپ کی تعریف کرے کہ یہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا بھی تو بڑی خوبصورتی ہے. اور اس کا آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز، ہاں، اور جب ہیلدی ہوتے ہیں تو آپ سوچتے بھی بڑا ہیلدی ہیں. دیکھیے ایک مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا صرف ایک جسم نہیں ہے، ہم ایک روح بھی ہیں، اور روح اٹرنل ہے. اس کے اوپر ایک ہینگر میں جیسے آپ اوپر لباس ہی چڑھا دیتے ہیں، تو اس لباس یہ جو جسم ہے
ایک لباس ہے. اب اگر اس لباس کو آپ چاہیں تو وہ جو ہوتا ہے نا گچھا بنا کے یا پھینک دیں یا اس کو استری کر کے لٹکا دے تو وہ اچھا لگے گا. اب اگر اسی کو آپ جو ہے یہ دیکھیں انسان نے کتنی خوبصورتی پیدا کر دی ہے. وہ جب استری نہیں ہوتی تھی تو پتہ نہیں کیسے یہ مطلب کپڑے جو پہنتے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے ویسے. بائی دا وے میں آپ کو اس کی بھی استری کا بتا سکتی ہوں. اچھا اس میں بھی کیونکہ اگر آپ نے خوبصورتی پیدا کرنی ہے نا آپ ہر چیز میں پیدا کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بجلی والی استری ہو. آپ کے لیے کوئلے بھی تھے اور گرم سطح کے اوپر ہی رکھ کے اس کو کرنا تھا نا. آپ کے ہاتھوں میں گرمی ہے, تھوڑا سا پانی لے کے ہاتھوں میں یوں کر کے بھی کریں. اچھا یہ تو ایک ایسی آپ بات کر رہی ہیں جو پتہ نہیں پریکٹیکل کبھی ہوگی تھی. اچھا آپ نے کیا ہے, آپ تو بالکل یو آر اسپیشل فار دیٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے جو آپ بتا رہی ہے کہ آپ یعنی یہ بڑی بات ہے. نہیں میں آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ کہ آپ بنیادی طور پہ اگر کوئی بندہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ خود بغیر کسی اس ٹول کے جس کو ہم گرم کر کے اس کو یعنی وہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا مطلب ہاں یہی میں سوچ رہا ہوں. ہاں صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. آپ نے تو صرف ایک پلین سطح لینی ہے جس کو گرم ہونا چاہیے اور اس کے آپ کو اس کے اوپر پھیرنا ہے. بالکل صحیح ہے, وہ کریزز ختم ہو جائیں گی. تو آپ نے دیکھیں انوویشن کہاں سے آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ چیز نہ رہے تو یہی کام آپ کیسے کریں گے. جب آپ ریلیکس ہوں گے نا, جو ورزش کی ہم نے بات کی تھی یا نیچر میں جانے کی جو بات کی تھی, اس سے آپ ہوتے ہیں ریلیکس. میڈیٹیٹ کریں. جب آپ ریلیکس ہوں گے نا تو آپ کے آئیڈیاز جو آپ کے دماغ میں نا وہ ایک خوبصورت آئیڈیاز جو آتے ہیں ان کی وجہ سے چیزیں یہ جو انوویشنز بھی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ یہ انوویشنز بھی وہیں سے ہوئی ہیں نا کہ آپ جو ہے نا کہیں آپ ایک یعنی ہیلدی مائنڈ کے ساتھ جو آپ کی خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اچھا سوچ رہے تھے اور اسی سے جو ہے نا آپ نے بہت ساری چیزیں پیدا کر لی. ایک اور چیز جو مجھے انرجی دیتی ہے اس میں یہ ہے کہ چہرہ جو ہے نا وہ کوئی بھی بدصورت یا خوبصورت نہیں ہوتا. جس چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ خوبصورت لگتا ہے. ہاں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ناظرین یہ صوفیہ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کلر شلر ساری چیزیں جو ہے نا یہ تو ہم نے بنا لی ہیں ساری چیزوں کو, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس ذات نے ہم سب کو خوبصورت پیدا کیا ہے. اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کچھ ہمیں ڈیسیجنز کرنے ہوں گے, ہمیں بنیادی طور پہ کچھ سوچنا ہوگا. سوچ سمجھ کے دیکھیں مسکراتا چہرہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ زندگی میں صوفیہ ایک جیسے حالات میں رہنے والے 10 لوگ جو ہے جو مختلف بیہیو کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے 4 لوگ وہ ہیں جو مسکرا کے اس چیز کو وہ کر رہے ہیں, وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس اچھا حل بھی بڑا اچھا نکل آتا ہے مسائل کا. مصیبت تو آ گئی, اب رو کے گزار لو یا ہنس کے گزار لو, جیسے گزارنا ہے. آپ کے اوپر ہے. اب آپ یہ کہیں کہ چل آ تو گئی اب دیکھ لیں گے تو پھر جو پڑ گئی وہ ہو جائے گا, لیکن ریلیکس رہیں اور اس کے ساتھ وہ اسے خوبصورتی آئے گی نا, آئیڈیاز آئیں گے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں جو نا تھوڑا سا وقت ہر روز کسی نہ کسی اچھی کاز کے لیے گیونگ پہ رہوں. بالکل صحیح ہے. جس وقت ہم صرف ریسیونگ پہ رہتے ہیں نا کہ نہیں مجھے تو لینا ہی لینا ہے, مجھے حسن بیگ سے بھی لینا ہے, مجھے اپنے میاں سے بھی لینا ہے, مجھے اپنے بچوں سے لینا. جب میں کہوں گی نا مجھے دینا ہے تو اس کا مطلب ہے میرے اندر نا ابنڈنس کی مجھے لگتا ہے میں مسکرا کے بھی دیتی ہوں, میں دعا سے بھی دیتی ہوں, میں اپنے ہاتھ سے بھی محبت سے بھی دیتی ہوں, میں کسی بچے کو پیار کر کے بھی اس کو دیتی ہوں, حق کر کے اپنے دوستوں کو بھی دیتی ہوں. تو جہاں پر آپ حق کرتے آپ کے اندر خوشی کے ہارمونز جو ہے نا وہ خود آپ کے ڈوپامین بڑھ جاتے ہیں. ہاں آپ کے ارد گرد دیکھیں بات یہ کہ ہم ناشکرے لوگ ہیں بنیادی طور پہ, ہمارے ارد گرد بہت ساری خوبصورتیاں ہوتی ہیں. جیسے اچھا ایک اور چیز پہ ڈسکس کر لیتے ہیں, جیسے ورڈزورتھ بھی کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ جو خوبصورتی ہے وہ کہیں آپ کے اندر لائی کر رہی ہوتی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم باہر بھی ہوتی ہے, اور اس کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے. دیکھیں میں جب یعنی جس بھی موڈ میں ہوں, اگر میں آبشار کے پاس جاؤں گا, میں ایک پھول پھلواری کے پاس جاتا ہوں, میں اچھے لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے ایک دم میرا موڈ بھی چینج ہو جاتا ہے, میری چیزیں بھی چینج ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ضرور بندے کو جو ہے نا کیپچر کرنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ ایک اچھی جگہ پہ جانا آنا, یہ جو سیر سپاٹے ہیں نا میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی آپ کو بالکل بڑی خوبصورتی ہر روز, ہر مہینے میں, ہر ہفتے میں آپ کسی ایسی جگہ پہ ضرور جائیں جو کہ اوپن ہو, جہاں پر آپ آسمان کو دیکھیں, زمین کو دیکھیں, تتلیوں کو دیکھیں, پھولوں کو دیکھیں, اور اسے آپ کا جو ہے نا وہ خود بخود جیسے آپ پانی کا بارش گرتی ہے, صحیح بات ہے, تو بارش جب گرتی ہے تو اس کی آواز آپ کو سکون دیتی ہے. اچھا وہ جو پانی زمین لیکن یہ اس سے مجھے یاد آیا کہ میں کل دیکھ رہا تھا, یہ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا بارش ویسے تو بڑی رحمت ہے اور
بڑی اچھی لگتی ہے. بعض اوقات یعنی کلائمیٹ چینج کے دور میں یہ بہت ساری مصیبتیں بھی اس نے پیدا کر دی ہیں, یعنی بدصورتی بھی پیدا کر دی ہے. وہ خصوصاً اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ایئر ہمارے سندھ میں اور بلوچستان میں, ایون ناردرن ایریاز میں, سوات وغیرہ میں بارشیں اتنا زیادہ آ گئیں کہ انہوں نے تباہی پھیر دی. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ لیبیا میں جو بارشیں ہوئی ہیں, اور لیبیا مجھے اس وجہ سے بھی زیادہ وہ ہے کہ میں ادھر پوسٹڈ بھی رہا ہوں, تو وہ وہاں پہ کوئی 2000 کے قریب تو بندے مر گئے ہیں, اور 10,000 جو ہے نا وہ یعنی ابھی مل نہیں رہے. تو وہاں پہ عجیب سا کوئی وہ ہوا ہے. دیکھیں وہ بات تو وہی ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے ہے, لیکن اس میں اب شاید اس کے بعد یہ تباہی مچی. تباہی کے بعد جو ہے نا جب ایون فلڈز بھی آتے ہیں, میں نے دیکھا ہے وہاں پہ جو فصلیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بڑی بہتر ہو جاتی ہیں. یعنی نیچر نے ایک سائیڈ پہ, ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نیچر نے ایک سائیڈ پہ تو تباہی پھیر دی, لیکن دوسری سائیڈ پہ وہیں سے خوبصورتی بھی اوپر آ گئی. یعنی وہاں پہ فصلیں اچھی ہونی شروع ہو گئیں, اور وہاں پہ جو یعنی وہاں پہ پرابلمز ہوئے تو لوگوں نے محنت شروع کر دی, اور محنت کے بعد جو ہے نا وہاں کوئی زیادہ اچھا ماحول پیدا کر لیا, اپنے لیے بھی بہتر کر. کلائمیٹ چینج کی جو بات کی نا, اب یہاں پہ دیکھیں, وہی میں ترتیب اور تناسب اور پھر اس کی توازن کی اور تجاوز کی بات کروں گی. تو تجاوز بھی تو کچھ لوگ کر رہے ہیں نا, سی ایف سی جو کر رہے ہیں, اسی تجاوز کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج آیا ہے. ہاں, میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں, یہاں پہ بدصورتی پیدا ہوئی ہے. کچھ لوگوں کی ہوس ختم نہیں ہو رہی ہے, ان کے کنزمپشن پیٹرن, لائف سٹائلز ایسے ہو گئے ہیں کہ, اور وہ جہاں پر ناردرن گلوب آف دا ورلڈ ہے, وہیں پر ہمارے اپنے ملکوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی ہوس کی کہیں حد نہیں ہے, تجاوز میں ہے. وہ طاغوت کے زیر اثر جس کو ہم کہہ دیتے ہیں, طاغوت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ تجاوز سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں. اچھا, یہ جو تجاوز جہاں پر آپ کریں گے, تو جہاں پر آپ دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اس کا الٹیمیٹلی آپ کو اس کا خود نقصان ہوتا ہے, کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی آپ کوئی ایسی بات کر رہی ہیں جس کی سچی بات ہے کہ ابھی تک میں تو نہیں پہنچ پا رہا ہوں, کہ آپ وہ فلسفے میں اتنی آگے چلی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے چیزیں شروع ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں ناظرین ہمارے جو ہے نا وہ بالکل میری طرح کے لوگ ہیں, وہ کوئی بہت زیادہ نہیں سادی باتیں کریں تاکہ ہم خوبصورت باتیں کریں. اور اچھا چلے خوبصورت بات نہیں, آپ اچھی بات کر رہی تھی, میں تو ویسے ہی ایسے انٹروین کرنے کے لیے, خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے میں نے کر دی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس 2 روٹیاں ہوں اور 4 بندے بیٹھے ہوں, تو 4 بندوں کے درمیان کیا اس طرح سے بھی تقسیم ہو سکتی ہے کہ 2 روٹیاں ایک ہی بندہ کھا لے, 3 بھوکے رہ جائے, یا 2 روٹیاں 2 بندے کھا لیں اور 2 بھوکے رہ جائیں. اور یہ پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں, جو آپ بات کر رہی ہیں نا, جو آج کل کے حالات کے مطابق ہمیں بار بار بینگ پاکستانی اور یہاں پہ رہنے کے لیے جو حالات ہیں, اس پہ وہ منیر نیازی نے بڑی اچھی بات کی ہے. 2 شعر ہیں اس کے, کہتا ہے کہ ہیں رواں اس راہ پر جس کی کوئی منزل نہ ہو, آرزو کرتے ہیں اس کی جو ہمیں حاصل نہ ہو, چاہتا ہوں میں منیر اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس طرح مشکل نہ ہو. یہاں پہ جو ہے نا آج کل جو آپ نے بات کی یہ والی 2 روٹی اگر ہے یا 1 روٹی ہے تو بانٹ کے کھا لیں, تو لوگوں کے حالات یقین کریں بڑے عجیب سے ویسے پاکستان میں ہو گئے ہیں. وہ ہمیں بار بار اس لیے, حالانکہ بات ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں, خوبصورتی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن حقیقت بات یہ کہ ہم اس سے یعنی اوبلیویس تو نہیں ہو سکتے ان چیزوں سے جو ہمارے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگوں کے جو ہے نا اپرچونٹی, میں آپ سے یہ کہوں گی, دس از اگین این اپرچونٹی, کیونکہ جو لوگ کسی بھی طاقت کا استعمال صرف یہ نہیں ہوتا کہ اپنے لیے کیا جائے اور اپنی ہوس کے لیے, اپنی پوزیشن کے لیے کیا, بعض اوقات طاقت کو اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ مظلوم کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے. صحیح. اچھا, طاقت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ مظلوم کے لیے کھڑے ہو جائیں. وہ ایسا ہی یوٹی جو ہے نا, وہ کل عمر بن خطاب جو تھے, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تھی کہ 2 عمروں میں سے ایک جو ہے میری طرف بھیج دے, تو انہوں نے کیا مانگا تھا؟ مظلوموں کے لیے ایک طاقتور بندہ جو ہمارے ساتھ, لیکن طاقتور جس کے دل میں جو ہے نا نرمی ہو, جو طاقت میں ہو لیکن دل کی نرمی کے ساتھ ہو. تو جب وہ والے لوگ بھی, اور یہ ہوتے ہیں لوگ, یہ ایسا نہیں ہوتا, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہیں, وہ تو یہاں ہمارے جیسے معاشرے میں تو محمد خان ڈاکو بڑا مشہور ہے کہ وہ امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو کھلاتا تھا. وہ ڈاکو دیکھیں ڈھاکہ ڈالا, لیکن کچھ ایسے بھی خوبصورت لوگ ہیں جو سیدھا لوٹ کے باہر ہی لے جاتے ہیں. یہی کہہ رہی ہوں نا کہ کچھ ڈاکو ایسے ہیں جو بڑے خوبصورت دیکھنے. اچھا, میں سمجھتی ہوں کہ خوبصورتی جو
جو ہے نا وہ ظاہری نہیں ہوتی ہے, یہ آپ کے مائنڈ کی, ہارٹ کی اور سول کی ہے. وہ آپ نے شروع میں ہی بات کی اور بڑی اچھی بات کی. صحیح بات ہے, سول جو ہے نا اگر وہ خوبصورت ہے تو چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی. وہ لوگ آپ کے معاشرے کو, آپ کے اپنے گھر کو, اپنے محلے کو, اپنی گلی کو, اپنے ملک کو خوبصورت بنا دیں گے. اور کچھ ایسے حسین چہرے ہوں گے کہ جو اپنے گھر کو, اپنے گلی کو, اپنے محلے کو, اپنے ملک کو بدصورتیوں میں دھکیل دیں گے. تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور ایسے لوگ ہمیں زیادہ پیدا کریں جو کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ ترتیب, توازن اور تناسب وہ لے کے آنے والے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناظرین, ہم بنیادی طور پہ تو اسی بات کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا انسان جو ہے نا وہ دکھ درد اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, لیکن وہ اسی میں سے ہی وہ اصل میں رائز کرتا ہے, اسی میں سے خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے. یہ جیسے وہ رائز اینڈ فال آف دا گریٹ امپائرز ہے, بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ایک خوبصورت لائف ہے, ایک بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں آپ. ایک تو اندر کا انسان ہے نا, وہ تو ظاہر ہے ہر صورت میں رہنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو جنریشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ تھوڑی کاہل ہوتی جاتی ہیں, کیونکہ ان کو ہر چیز مل جاتی ہے. آہستہ آہستہ وہ نیچے چلے جاتے ہیں. جب نیچے چلے جاتے ہیں ان کا یعنی وہ جیسے ہم اپنے خطے میں دیکھیں تو وہ جو فال آف دا مغل امپائر تھا وہ بھی تو اسی طرح ہوا. اب وہ مغل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر کہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی نسلیں جو ہے نا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں سے ہی پھر لوگ اٹھتے ہوتے ہیں, وہیں سے خوبصورتی پیدا یہ ہوتی ہے کہ اسی میں سے اٹھ کے, جیسے ہم سیلاب کی بات کر رہے تھے کہ سیلاب ایک دفعہ تو اس جگہ کو تباہ و برباد کر گیا, لیکن بعد میں جو فصلیں پیدا ہوئیں, اس سال کی جو فصلیں ہیں وہ بڑی بمپر کراپ اس وجہ سے ہیں کہ وہاں سے وہ ظاہر ہے ایک خاص سیلاب کی وجہ سے گزرا ہے وہاں سے. تو سو مینی ٹائمز وہ جو وہ کیا کہتے ہیں کہ فینکس جو ہے نا وہ ری بارن ہوتا ہے فرام دا ایشز. ہاں, آرڈر ایمرجز آؤٹ آف کیوس. ایگزیکٹلی وہاں سے ہی کوئی خوبصورتی نکل رہی ہوتی ہے. چیلنجز میں سے ہی اپرچونٹی نکالنی ہے. اصولاً ہمیں یہی کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ یار اگر مسئلے مسائل ہیں تو ان کا حل تلاش کرنا ہے. گھبرانے کی اس لیے مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں ہے. آپ نے کبھی وہ والے درخت دیکھے ہیں جو بہت گھنے ہوں, ان کے نیچے گھاس نہیں اگتی؟ ہاں, چونکہ وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں جا رہی ہوتی تو وہ اگ نہیں سکتے. وہ والے گھرانے جن میں کہ بہت سہولتیں ہوں, اس کے نیچے جو بچے پل رہے ہیں نا, وہ ان کو زمانے کی ہوا نہیں لگتی اور وہ اتنے ریزیلینٹ نہیں ہوتے. ظاہر ہے وہ الٹیمیٹلی جیسے آپ نے کہا نا کہ سویلائزیشن ختم ہو گئی تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. اور وہ والے پودے جن کے اوپر بہت وہ جو صحراؤں میں ہوتے ہیں نا, وہ بڑے ریزیلینٹ ہوتے ہیں, وہ اپنا پانی بھی لیتے ہیں. سویلائزیشن کی آپ نے بات کی تو مجھے ایک دم انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہماری یعنی یہاں کا بہت بڑا سرمایہ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہند اور سندھ ہے, یہ بنیادی طور پہ یہی سندھ دریا جو ہے نا, یہ مائٹی ریور جو ہے نا ہوتا تھا, اور اب تو ظاہر ہے کافی کم ہو گیا ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن اس ویلی نے, اس سویلائزیشن نے بڑے نسلوں کو جنم دیا, اور یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئے, اور یہاں پہ بڑی بڑی مطلب لوگوں نے ترقی بھی کی, اور خوبصورت جو سویلائزیشنز تھیں ان میں سے اٹ واز ون آف دیم. بالکل. دیکھیے جب انسان کے پاس بہتات ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی, اور وہ اس کو اپنے حساب سے, جو بھی وہ مصر کے فرعون ہو یا وہ کہیں کے بھی بادشاہ ہوں, وہ تاج محل بھی بناتے ہیں, وہ احرام میں مصر بھی بناتے ہیں, وہاں پہ موجود داڑوں کے وہ والی بھی آتے ہیں. یہ تباہ کیوں ہوتی ہیں؟ تباہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ چند لوگ جو ہے نا اسے فائدہ اٹھاتے ہیں, میجورٹی جو ہے نا اس میں وہ ظلم کا شکار ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ پھر قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تم سے پہلی نسلوں کو جو ہے نا ان کو تباہ کیا, اور اس کے بعد والوں کو بھی تباہ کیا, اور ایسے ہم کن کو جزا دیتے ہیں؟ ان کو کہ جو مجرمین ہوتے ہیں. مجرمین کون ہے؟ جو طغا, جو تجاوز پر آتے ہیں. تو میں نے کہا نا کہ خوبصورتی موجود ہے, صرف ہم نے یہ دیکھا ہے, اور میرے اور آپ کے اپنے یہ اختیار میں ہے کہ ہم کس طرف شامل ہو جائیں. ہم جو ہے آگ بجھانے والے, تاج محل کی بات کی تو وہ کس کا, وہ ساحر کا آدمی کی محبت, وہ ساحر لدھیانوی کا ایک بڑا اچھا شعر ہے. کہتا ہے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں نا اس کی بیوی مری کیونکہ تمہیں بچے کو جنم دیتے ہوئے, اور دوسری طرف کہیں ڈیولپ سوچ میں فرق ہے نا. وہ یہ کہیں گے کہ میری بیوی مری ہے تو کوئی اور نہ مرے, اس کا لیے بنا دے گا ایک
گنگا رام بالکل ہسپتال بن جائے گا, تو ہاں وہ اسے ہسپتال بھی تو بنا سکتا تھا. جی بالکل بنا سکتا تھا. اب دیکھیں آپ نے ہسٹری وہ کو اسی زمانے میں, جس زمانے میں یہ تاج محل بن رہے تھے, اس زمانے میں انگلینڈ میں, اور وہاں پہ تو یونیورسٹیاں بن رہی تھیں, وہاں پہ ایک علم کی روشنی جو ہے وہ زیادہ آ رہی تھی اور وہ خوبصورتی. ہاں دیکھیے اگر جہاں پر جو ہے نا زیادہ لوگوں کے لیے, مطلب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں تو پھر آپ لوگوں کے ذریعے, صدقہ جاریہ کے ذریعے رہ سکتے ہیں. آپ عمارتوں کے ذریعے اور ان کے ناموں سے آپ مٹ جاتے ہیں. اچھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ عمارتیں جو ہے نا وہ بھی کہیں پہ, جو ہم آبشاروں کی بات کر رہے تھے, وادیوں کی بات کر رہے تھے, اور وہ جو ہے نا اسی طرح میرا خیال ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں تو ضروری ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں ضرور, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی ایبسولوٹزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایبسولوٹ نہیں ہے, لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں خوبصورتی جو ہے نا وہ آبشار کسی عمارت میں قید نہیں ہے, وہ نیچر کا حصہ ہے, اور وہ اس کے لیے وہ فری آف فال ہے. وہ ایک بادشاہ نہیں صرف دیکھے گا, وہ کوئی سا بھی بندہ وہاں پہ رہنے والا, ایک موچی بھی اس کے سے اسی طرح سے لطف اندوز ہو جائے گا. تو جہاں پر ایک بڑی چیز بن جاتی ہے, جہاں پر کچھ عرصے تک بادشاہی موسک یا بادشاہی یہ شاہی قلعہ جو تھا, جب تک یہاں پہ بادشاہ اور شہنشاہ تھے, کیا یہاں پر عام آدمی, عام موچی اس کے اندر جا سکتا تھا؟ نہیں جا سکتا تھا, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی خوبصورت بات یہ ہوتی ہے, خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ, ہاں ٹھیک ہے, یہ اب بن گئے ہیں عبرت کے نشان. بالکل ٹھیک, کیونکہ یہ آباد نہیں ہے, وہ آبشار ہیں, وہ باغ, وہ آباد رہیں گے جو سب کے لیے تھے, جو زیادہ. چلے اس پہ ذرا صوفیہ بات کر لیتے ہیں. آج کل کا جو ظاہر ہے انسان نے بڑی ترقی کر لی اور انٹرنیٹ کا دور شروع ہو گیا اور ہمارا سوشل میڈیا آ گیا. اب آپ کے پاس بھی یہ والا گیجٹ ہے, میرے پاس بھی ہے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ کتنی اس نے خوبصورتی پیدا کر دی ہے کہ لوگ جو ہے نا آپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں, اور لوگوں نے اپنے نیٹ فلکس پہ کوئی, میں نے فلم لگا لی, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, میں خوش ہو رہا ہوں. تو یہ ایک کتنی خوبصورت بات ہے, اور نالج بھی بڑا ایزی ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا جب ہم اور آپ جو ہے نا وہ کیٹلاگ دیکھا کرتے تھے لائبریری میں جا کے, اور اس میں سے پھر وہ اے بی سی, اور اس کے بعد پھر جانا وہ کتاب تلاش کرنا, وہ اپنی ایک خوبصورتی تھی, پرانا وقت تھا. لیکن یہ ہے کہ حقیقت بات یہ کہ اب ساری چیزیں ادھر آ گئی ہیں. میں فوراً جو ہے نا بچہ وہ کرتا ہے وہ ڈکشنری. میں سچی بات ہے انارکلی بازار گیا اور میں نے اتنی بڑی ایک ویبسٹر کی جو ہے نا ڈکشنری خریدی, اور مجھے اتنی خوشی تھی کہ میں پتہ نہیں دنیا جہان کا نالج لے آیا ہوں. لیکن وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ گھڑیاں اور وہ ڈکشنریاں اور وہ ساری چیزیں اس چیز نے انہوں نے ختم کر دی ہیں. یہ ایک اور خوبصورت لائف, وہ بھی خوبصورت تھی, یہ ایک اور خوبصورتی شروع ہو گئی ہے میرا خیال ہے. ٹول کوئی بھی برا نہیں ہوتا, ٹیکنالوجی بری چیز نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ٹیکنالوجی تو بری نہیں ہے, لیکن آپ اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. یہ آپ کے سر پہ سوار نہ ہو جائے. یہ میں اس وقت استعمال کروں جب مجھے اس کی ضرورت ہوگی, میں اس کی غلام نہ ہو جاؤں کہ جو یہ اس کی بیل بجے تو میں فوراً سے پہلے جو میں کام انہماک سے کری تھی, اپنے دوستوں سے کسی کی اعتماد داری کر رہی تھی, کسی کے ساتھ بات کری تھی, اس کو چھوڑ کے تو میں اس کے پیچھے لگ جاؤں. مجھے اگر ای میل بھی چیک کرنی ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ای میل 2 دفعہ میں دیکھنی ہے, 3 دفعہ میں دن میں دیکھنی ہے. نہیں, کسی دوست کی ای میل آئی ہے تو میں 10 دفعہ دیکھوں گا. نہیں, دوست کی بھی ای میل آئی ہے نا, فوراً سے پہلے جواب دینے میں نقصان ہے. صحیح, اس لیے کہ جو آپ کی پہلی والی فیلنگ آتی ہے نا, جب آپ خط لکھتے تھے نا تو آپ لکھتے ہیں کہ نہیں یہ لفظ مناسب نہیں ہے. تو یہ والا جو ہم ایک دم, یہ خط والی تو بڑی لمبی کہانی ہے, یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے. ناظرین, ہم اصل میں آج ہی ڈسکس کر رہے تھے, یہ خط والی کہانی پہ چلے گئے تو ہم پرانے لوگ ہیں تو ہم ایسی باتیں کریں گے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی. میرا یہ خیال ہے کہ وہ بڑی خوبصورت دنیا تھی, اور یہ بھی بہت خوبصورت دنیا ہے, اور یہ زندگی جو ہے نا بڑی حسین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو آج بھی خط لکھتی ہوں. اچھا, آج بھی لکھتی ہے, ماشاء اللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو مجھے اور صوفیہ کو اجازت, اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.